محترم سامعین، یاد رکھے کہ ہم اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام یہ ایک ایسا عظیم مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اور مذہب اسلام زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہماری رہبری بھی کرتا ہے۔ آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ مذہب اسلام کا مقصد کیا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد کیا ہے؟ مذہب اسلام کا مقصد دہشت گردی نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد دہشت گردی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کا مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد چاروں طرف امن کا پیغام دینا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد انسانی معاشرے کو سدھارنا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات اور ہدایت سے مزین کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنا ہے، بگڑے ہوئے کلچر کو سدھارنا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو زنا خوری، زنا بازی اور شراب نوشی جیسی خراب حرکتوں سے بچانا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد انسانوں کو رشوت خوری اور سود خوری جیسی لعنتوں سے بچانا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر امن پھیل جائے۔ مذہب اسلام کا مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح ہے کہ معاشرہ سدھر جائے، اور یقیناً اسلام اپنے ماننے والوں کو، اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو ایسا نظام عطا کیا ہے، ایسا قانون عطا کیا ہے کہ جو قانون بندے کی پیدائش سے لے کر بندے کو قبر میں اتارنے تک اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کی رہبری بھی کرتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا مقصد ہے، اور مذہب اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کی تعریف اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک عیسائی پروفیسر کی زبانی مذہب اسلام کی صداقت سناؤ، مذہب اسلام کی حقانیت سناؤ۔ ایک عیسائی پروفیسر ہے، ان کا نام ہے کرنل ہارلائٹ۔ یہ عیسائی پروفیسر ہے، ان کے ایک دوست تھے مسلم، شیخ عزیز الدین صاحب۔ ایک مرتبہ عیسائی پروفیسر صاحب نے شیخ عزیز الدین صاحب سے پوچھا، جناب آپ کے پاس آپ کے اسلام کے سچا مذہب ہونے کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل پیش کرو۔ تو اب عزیز الدین صاحب تو کوئی بڑے علامہ اور کوئی بڑے عالم نہیں تھے، تو مکمل اور تفصیل اور دلائل کے ساتھ جواب دیتے۔ ان سے جو ہو سکا انہوں نے مذہب اسلام کی حقانیت بتائی، مذہب اسلام کی صداقت بتائی۔ پھر اس کے بعد کرنل ہارلائٹ اس عیسائی پروفیسر نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن آؤ میں آپ کو اسلام کے مذہب کی صداقت بتاؤں، اسلام کے مذہب کی حقانیت بتاؤں۔ اس عیسائی پروفیسر نے کہا، دیکھو ہمارے ملک انگلستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جب چنا جاتا ہے تو 100 لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ اب ان 100 لوگوں کے اندر کوئی بڑا بڑا مدبر ہوتا ہے، کوئی مفکر ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا تجربہ کار ہوتا ہے۔
پھر وہ سارے 100 لوگ مل کر کے ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، ملک کے لیے نظام بناتے ہیں۔ نظام اور قانون کو بنانے کے بعد پھر مشورہ کرتے ہیں کہ ان قانون کو قوم کے اندر چھوڑا جائے، ان قانون کو ملک کے اندر نافذ کیا جائے یا نہیں۔ پھر جب سارے لوگ بیک زبان ہو جاتے ہیں تو پھر ان قانون کو اور اس نظام کو ملک کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں۔ اب اس عیسائی پروفیسر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ قانون نافذ کرتے ہیں تو اعتراضات کھلنے لگتے ہیں، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو وہ لوگ اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل مند اور تجربہ کار لوگوں کے بنائے ہوئے قانون 1 سال بھی نہیں چلتے، لیکن تمہارے پیغمبر اسلام نے، تمہارے نبی نے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر کے جو قانون بنائے تھے، جو نظام بنایا تھا، اس قانون کو بنائے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ان قانون کو غلط کہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس قانون کو غلط کہے۔ اور یقیناً ہمارا مذہب حق ہے، اور صبح قیامت تک شریعت اسلامیہ پر نظام مصطفیٰ چلے گا، شریعت اسلامیہ پر حضور کا قانون چلے گا۔ یہ عیسائی پروفیسر کا کہنا ہے، میں آپ کو کسی مسلم کی بات بتا نہیں رہا، میں ایک عیسائی پروفیسر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، کسی چیز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے تو اپنے، اس کے دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کی حقانیت ہے، مذہب اسلام کی صداقت ہے، اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ معاشرہ عطا کرتا ہے۔ مذہب اسلام اپنے چاہنے والوں کو ایک اعلیٰ سوسائٹی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ مذہب اسلام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ سدھر جائے، مذہب اسلام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ سنبھل جائے۔ جب بندہ مذہب اسلام کے فرامین پر عمل کرتا ہے، بندہ جب حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتا ہے، تو پھر اسلام اس بندے کے سر کے اوپر کرامت کا تاج سجاتا ہے، اس کو بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اس کو رفعت بھی عطا فرماتا ہے۔